سدرا سے جنت سے تا عرش اعظم صلی اللہ علیہ اللہ کریم جس طرح خالق ہونے کے ناطے سے پوری مخلوق پہ غالب ہے، اللہ کریم کی ذات پہ کوئی غالب آ سکتا؟ اسی طرح فرمایا لکتاب عزیز، لوگو یہ قرآن بھی ہمیشہ غالب رہے گا، قرآن والے بھی ہمیشہ قرآن بھی ہمیشہ غالب رہے گا، قرآن والے بھی، اور حق بغیر قرآن کے مل سکتا؟ قرآن بغیر حق کے آیا نہیں، اور حق تمہیں بغیر قرآن کے مل سکتا؟ انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ اب آدمی کہتا ہے یا اللہ حق کیا ہے؟ قرآن میں بڑے مقام پہ حق ہے، جاء الحق وزهق الباطل قل ای وربی انہ لحق لہ دعوت الحق ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ قرآن تو بھرا ہوا حق کے ساتھ۔ اب آپ نے کبھی پوچھا قرآن سے؟ مولویوں سے نہیں، قرآن سے پوچھو حق کیا ہے۔ قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ آگے دیکھ حق کیا ہے، فا تفسیریہ یہاں پہ معنی کیا دیتی ہے؟ انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ یہ ہے قرآن نے حق، دور نہیں اللہ لے کے گیا، فوری حق کے ساتھ ہی حق ذکر کیا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، معنی کیا ہے؟ فاعبد اللہ، عبادت کر خالص کر کے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت۔ کیسے عبادت؟ ایک تیری عادت ہے، ایک تیری عبادت ہے، اپنی عادت کو عبادت بنا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ کہ تو اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی عبادت کرے، اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی عبادت کرے تو یہ عبادت بنتی ہے، ورنہ عام عادت بنتی ہے۔ عبادت کے لیے دو شرطیں، خوش ہو کے ذکر کر اور اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر۔ اور اہم چیز ان دو شرطوں سے پہلے کیا ہے؟ حق تیرے اندر ہو تو پھر تیری عبادت قبول ہے، حق نہ ہوگا تو عبادت ہو سکتی۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہاں پہ دین کا معنی کیا ہے؟ اٹھا ساری تفسیریں۔ مخلصاً، خالص کیا ہوتا ہے؟ دودھ 1 کلو دودھ ہو، اندر 5 قطرے پانی کے تو وہ خالص رہتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آواز تیز ہو گئی ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے، میرا خیال خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خالص کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہو، اللہ تمہیں خالص دیتا ہے۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ آج صرف خالص بھینس کے تھنوں میں ہوتا ہے، نیچے خالص۔ اس کو یار بند ہی کر دو۔ لبناً خالصاً، آج کل تمہیں خالص صرف تھنوں میں ہوتا ہے، نیچے آیا تو خالص رہتا نہیں ہے۔
اللہ تمہیں خالص دیتا ہے۔ یار بند نہیں کر سنو۔ جب تک ملاوٹ نہ ہو اس وقت تک خالص۔ اللہ تمہیں دودھ خالص دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جو چیز بھی تمہیں دی خالص، تو نے مجھے جو بھی دینا ہے خالص دے۔ خالص دے گا تو میں قبول کروں گا، ملاوٹ ہوئی تو میں خدا قبول کرتا۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، یار بند ہی کر دے لدے بندے۔ 5-10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، صبح جمعہ بھی ہے، بس زیادہ جلدی کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم اسپیکر ہی ٹھیک کرتے رہے آدھا گھنٹہ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص کر کے میری عبادت کر، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ غیر کو، نہ بڑے کو، نہ نوری کو، نہ ناری کو، نہ فرشتے کو، خالص کر کے میری عبادت کر۔ اللہ کیسے؟ تسبیح بھی میرے لیے، بلا بھی مجھے غیر کو نہیں، سنا بھی مجھے غیر کو نہیں، بلا بھی مجھے غیر کو نہیں، سنا بھی مجھے غیر کو۔ کیوں غیر کو نہیں؟ اس لیے لا یسمع دعاءکم، وہ غیر تیری آوازوں کو سنتے، قیامت تک بلاتا رہے وہ تیری آوازوں کو سنتے نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ خالص کر کے بلا بھی مجھے اور سنا بھی مجھے، میرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ جس کو بھی بلائے گا وہ تیری پکار اور آواز کو سننے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بلا بھی مجھے غیر کو نہیں بلا۔ یہاں پہ قرآن نے لفظ بولا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، یاد رکھ جہاں پہ بھی قرآن میں عبادت کا لفظ آئے اس سے 3 قسم کی عبادت مراد ہوتی ہے، یا تو قولی عبادت، یا مالی عبادت، یا بدنی عبادت۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ والزاکیات للہ، تیری مالی بدنی عبادت، قولی عبادت ساری خالص کر تو اللہ کریم کے لیے، غیر کے لیے نہیں۔ اگر تو نے جھکنا ہے تو اسی کے سامنے، بلانا ہے تو اسی کو، سجدے کرنے ہیں تو اسی کے سامنے، مال دولت نظر نیاز دینی ہے تو اسی کے نام کی، غیر کی کوئی نہیں۔ جس کا ہر روز تو وعدہ کرتا ہے نماز میں التحیات للہ، نماز میں للہ ایک دفعہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تینوں عبادتوں کے ساتھ للہ موجود ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یہ تو وعدہ کرتا ہے لام تخصیص کے لیے۔ جس وقت لام تخصیص کے لیے آتی ہے عام ختم ہو گئے، سارے اس میں سے نکل گئے۔ للہ لام خالص کرتی ہے اللہ کریم کی ذات کو، عبادت کر تو اسی کی، بلا تو صرف اسی کو، غیر کو نہیں، تسبیح کر تو اسی کی، ذکر کر تو اسی کا، دعا کر تو اسی سے، ندائیں کر تو اسی کے سامنے، صدائیں دے تو اسی کے سامنے، قیام رکوع سجدہ، تیرا بدنی عبادت ہو تو صرف اسی کے سامنے، اگر تیرا مال خرچ ہوتا ہے تو مال بھی اسی کے نام کا۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اب یہاں پہ دین کا معنی کیا ہے؟ اول سے لے کے آخر تک علماء جانتے ہیں، قرآن میں دین کے معنی 4 موجود ہیں۔
کتنے معنی ہیں؟ دین کے 4 معنی قرآن میں موجود ہیں. یہاں پہ معنی عبادت والا ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. دین کا ایک معنی عبادت ہوتا ہے، دوسرا دین کا معنی اسلام ہوتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تیسرا دین کا معنی قانون ہوتا ہے. سورۃ یوسف دیکھ، فی دین الملک. معنی کیا ہے؟ اے فی قانون الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق. تیسرا معنی دین کا قانون ہوتا ہے. چوتھا معنی دین کا قیامت ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. پورے قرآن میں یہ 4 معنی دین کے موجود ہیں. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اپنی عبادت کو خالص کر اسی کے لیے. آگے جا کے دوبارہ پھر دعوے کو دہرایا ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. فرمایا کہ میرے پیغمبر مجھے حکم دیا گیا ہے أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. مجھے اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے اپنی عبادت کو خالص کر کے کروں. مخلصاً لہ الدین. تیسرے مقام پہ فرمایا مخلصاً لہ دینی. یا ضمیر متکلم کی طرف ہے، میں اپنی عبادت کو خالص کروں اسی کے لیے. چوتھے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. اور اسی کو بلا فادعوہ. فادعوہ علماء جانتے ہیں فصاحت کے لیے ادعو سیگا جمع امر حاضر، امر کا سیگا ہے. امر اوپر سے نیچے آئے معنی وجوب کا پیدا ہوتا ہے. آگے ہا ہو ضمیر اللہ کریم کی طرف گئی ہے، معنی اور زیادہ تاکید کیا ہے. معنی کیا ہے؟ موت کو قبول کر، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو آواز نہیں دے. کیوں نہیں دے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور زندہ. یہاں پہ قرآن نے کیا کہا؟ اس کو آواز دے جو ہمیشہ زندہ ہے. هو الحی، هو الحی. آیت الکرسی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اس میں کیا آتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کا یہ اسم اعظم الحی قرآن میں 5 مقامات میں موجود ہے. آیت الکرسی میں هو الحی القیوم. آگے صورت آل عمران میں اللہ کریم نے فرمایا، وہاں پہ بھی لفظ کیا آتا ہے الحی القیوم. تیسرا مقام وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. چوتھا مقام یہاں پہ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. پانچواں مقام سورۃ فرقان دیکھ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اسی کو بلا جو ہمیشہ زندہ ہے. اس کے علاوہ باقی کون ہے؟ وہ تو ہمیشہ زندہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، فرمایا اللہم انت الحی القیوم والجن والانس یموتون. اللہ کوئی نبی بھی زندہ نہیں، کوئی ولی بھی زندہ نہیں. ساری دنیا سے بڑی ہستی در یتیم امام الانبیاء کی اللہ کریم نے خطاب میں تاکید کر کے کہا انک میت وانہم میتون. میرے پیغمبر آپ کے اوپر بھی موت آنی ہے. جو تمہارے دشمن ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے، انہوں نے جہنم واصل ہونا ہے. تیرے لیے میرا نبی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھا کرو، فوری قرآن پڑھ دیتے ہو. ہمارے پاس ہے ہی قرآن، ہم نے اور کیا پڑھنا ہے؟ جھوٹی روایات کو ہم تسلیم کرتے نہیں. وہی قرآن سے آیت نکالو، ایک آیت. ہم یہ نہیں کہتے 10 آیتیں یا 4 آیتیں. ایک آیت پورے قرآن میں
کوئی آدمی یہ نکال کے ثابت کر سکتا ہے جو مر جائے وہ سنتا ہے؟ یا کوئی آدمی، کوئی نبی ولی اپنی قبروں میں زندہ ہے؟ قبر زندہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اب دیکھو موت کی تعریف کیا ہے؟ ایسے جو شور شرابہ کرنے والے لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں جی مردے سنتے، نبی علیہ السلام سنتے، درود سنتے، صلاۃ سنتے، سلام سنتے، کیا دلیل کیا ہے؟ من صلی علیہ عند قبری سمعت فقد نائب او جھوٹی بڑی روایت، دجال اور کذاب راویوں کی روایت جو موضوع روایت ہے، وہ روایت پیش کرتے ہیں قرآن کے مقابلے میں، الیاذ باللہ۔ کوئی ایک آیت بھی ایسی، اب دیکھو ان سے پوچھو موت کی تعریف کیا ہے؟ پہلے سال کی فقہ کی کتابیں لے کے دیکھ لو تو آخر تک موت کس کو کہا جاتا؟ انقطاع الروح عن الجسد، انفکاک الروح عن البدن، اخراج الروح من الجسد، کہ روح کا وجود سے جدا ہو جانا۔ اب کب تک جدا رہتی ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو روک دیتے ہیں۔ کب تک؟ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، قیامت کے دن دوبارہ اس روح کو ہم لوٹائیں گے۔ تو مولوی کہتا نہیں جمعرات کو واپس آ جاتی، چاند کی 11 تاریخ کو آ جاتی ہے۔ اب دیکھو جب یہ بندہ زندہ تھا تو یہ اپنے گھر رہتا تھا، اب جس وقت مر جاتا ہے تو روح مولوی کے گھر کیوں چلی جاتی ہے؟ اپنے گھر آئے مولوی کے گھر کیوں جاتی ہے؟ باہر کیف دیکھو، جس وقت آدمی اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے، پھر خرافات میں چلا جاتا ہے، پھر ایسے غلط عقائد جو ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ موت آ جائے کوئی بھی سنتا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے نبی جب موت آ جائے، عبادت اس وقت تک جب تک موت نہیں آتی، موت کے آنے سے عبادات ختم ہوتی ہیں۔ موت سے پہلے پہلے دار العمل ہے، موت کے بعد دار الجزا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے نبی عبادت اس وقت تک کرو جب تک موت نہیں آتی۔ تو وہ کہتے نہیں قبروں میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یصلون ویزوجونہم، وہاں پہ عورتیں حاضر کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی غلط روایات سے لوگوں بچ جاؤ۔ اگر آج تمہارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے علاوہ تمہارا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر قرآن پاک میں سینکڑوں دلائل ہیں کہ قرآن کیسے کنٹرول کرتا ہے تیرے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی 2 صفتیں اپنی ذکر کی اور یہی 2 صفتیں قرآن کی ذکر کی۔ فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام کے ہو سکتے نہیں ہیں۔ فرمایا یا اللہ کیا؟ فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، او انبیاء کی عبادت کرنے والے، جنات کی غیروں کی عبادت کرنے والے، عباد امثالکم فدعوہم، ذرا بلا کے دیکھو۔ اس وقت مردے کو دفن کرتے ہو، مردے کو غسل دیتے ہو، وہ زندہ سمجھ کے غسل دیتے ہو کہ میت؟ مردہ سمجھ کے، پھٹے پہ پڑا ہے تو مردہ، قبر میں چلا جائے تو زندہ، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تہمت نہیں باندھو، کہتے ہیں شلوار پہن کے جاؤ، مردہ نیچے سے۔ اب دیکھو تہمت اور شلوار سے نہیں دیکھ سکتا تو اتنے من جو مٹی ہے وہاں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جس وقت قرآن سے آدمی دور ہو جائے پھر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا۔ یہ پتہ لا کون سا ہے؟ او پہلا لا الہ والا جو لا ہے نا، وہی لا ہے یہاں پہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ۔ اسی طرح یہاں پہ کیا اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا بھی؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی، شیئا علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، تنوین تقلیل تنکیر کے لیے آئی ہے۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ بھی انہوں نے پیدا کیا۔
اچھا اللہ پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی ان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، لا، اس کلمے والا لا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک، ما یملکون من قطمیر۔ کھجوریں کھاتے ہو کہ نہیں رمضان میں؟ کوئی کھجور ہے کسی کے پاس یہاں ہے؟ لاؤ، کھا چڑیا نے تمہیں کتمیر کا معنی سمجھانا تھا تاکہ تمہیں جھوٹے ملاؤں کا پتہ چلے کہ کیسے یہ غیر اللہ کی عبادت کی تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی، لا یملکون مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک بھی، لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ بھی انہوں نے کچھ بھی پیدا کیا، لا یستطیعون نصرکم۔ یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کبھی ان سے پوچھو کہ کیا کوئی ایک آیت بھی تمہارے مذہب کے مطابق قرآن میں ہے؟ اگر ہو تو ہمیں دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ ضد والی بات نہیں ہے، کیا اللہ کی کتاب کو تو ماننا چاہیے نا، اگر اللہ کی کتاب میں کوئی دلیل ہے ہمیں دے دو، ہم مان جائیں گے، اگر نہیں تو ہم سے لو، چاہو مانو نہ مانو، دلیلیں لے لو ہم سے، قرآن میں بڑی دلیلیں ہیں۔ لا یملکون لا یستطیعون نصرکم، او تمہاری مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے نہیں ہیں، کچھ پیدا بھی نہیں کیا، کچھ ذرے کے مالک بھی نہیں۔ لا یقضون بشیء، 24واں سے 12، وہ جو ہے کسی کام کا فیصلہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے، لا یستطیعون نصرکم، وہ مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ذرا برابر قبول کرنے کی طاقت بھی رکھتے نہیں ہیں، لا ینصرون نصرا، وہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے، اعانت نہیں کر سکتے، لا ینفعون شیئا، لا ینفعون نفعا، وہ ذرا برابر نفع بھی دے سکتے، لا یضرون ضرا، وہ ایک ذرا برابر بھی نقصان دے سکتے۔ کون؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سورۃ فرقان ہے، فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو اپنی جانوں کے مالک بھی، نہ نفع کے نہ نقصان کے مالک ہیں، ذرا برابر بھی نہیں دے سکتے، یہ تو دوسرے لوگوں کی باتیں اللہ فرماتے ہیں اعلان کر میرا پیغمبر، 2 مقام پہ اعلان ہے، اعلان کر میرے نبی، سب سے بڑی ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء کا امام ہے محمد الرسول اللہ، ساری دنیا کا قائد اور سید امام محمد الرسول اللہ، فرمایا اعلان کر میرے پیغمبر، قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ او لوگو، میں محمد الرسول اللہ بھی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا، آخر میں اللہ کریم کیا لے کے آئے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، کوئی بھی ذرا بھی قبول کرنے کی بھی طاقت، اللہ قبول تو کرنا بعد کا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہاں میں مسئلہ حل کروں، قبول تو وہ کرے جو پہلے سنے تو صحیح، پہلے سنے تو صحیح، اللہ نے جڑ پہلے کاٹ دی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پہلے جڑ کاٹی ہے، فرمایا قبول تو بعد میں کریں گے، پہلے سنیں تو صحیح۔ سننے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ،
تمہاری دعاؤں کو سنتے۔ حسن مصنف فوت ہو جاتا ہے، اس کی بیوی نے دربت خیمتہا علی قبرہ، اپنے خامن کی قبر کے اوپر جا کے 1 مہینہ پورا خیمہ لگا کے وہاں پہ بیٹھی رہی، آوازیں دیتی رہی، آوازیں دیتی رہی۔ مہینہ گزر گیا، نہ سنا، نہ بولا، نہ جواب دیا۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، حل وجدوا ما فقدوا، حل وجدوا ما فقدوا۔ او جن کو مہینوں بلاتے رہے، کیا جن کو تو نے گم پایا، کیا اس میں سے کسی کو پایا کہ کوئی نہیں؟ حل وجدوا ما فقدوا، جو چلے جائیں اس وہ کبھی واپس آتے، جو فوت ہو جائیں وہ سنتے، جو نیچے چلے جائیں وہ بولتے، وہ جانتے وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں مسئلہ حل کر دیا، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازوں کو سنتے، نہ کوئی نبی سنے، نہ ولی سنے، نہ قبر کے اندر نہ باہر، نہ صلاۃ نہ سلام، نہ درود نہ ذکر، نہ کلمہ، نہ کوئی قریب سے نہ دور سے، نہ فرشتے لے کے جائیں، نہ خود وہاں پہ پہنچے۔ لا یسمعوا دعاکم، یہ وہی لا ہے جس طرح اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا بھی۔ فرمایا اگر میرا پیغمبر زور لگائے، اگر میرا پیغمبر زور لگائے تو پھر بھی سنا سکتے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھنا بس، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے نبی آپ جو قبروں میں ہیں ان کو سنا سکتے۔ اب دوسرے لوگوں کی تعویل پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے آپ نہیں سنا سکتے، خود سن لیتے۔ کہتے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، خود۔ اب دیکھو، عقل نبود تولد سے سود، آگے والی قرآن کی آیت دیکھ، اللہ نے بڑا مسئلہ حل کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، میرے نبی آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تو پھر معنی کیا ہوگا؟ آپ نہیں دکھا سکتے، اندھا خود دیکھ سکتا ہے؟ پھر تو معنی یہ ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، خود سن لیتے ہیں۔ آگے والی آیت اللہ کو ان کے اعتراض کا پتہ تھا، اللہ نے فوری آگے والی آیت ذکر کی، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، میرے نبی آپ اندھے کو دکھا سکتے، خود دیکھ لیتا ہے، آپ نہیں دکھا سکتے، خود دیکھتا ہے۔ یعنی کیسی تعویلیں اللہ کی کتاب میں، یہ کیا ہے لوگو؟ یہ کتاب البطن کا مذہب ہے۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ قرآن نے یہ سارے فیصلے کر دیے کہ عبادت کے لائق وہی، یہ ہے حق، اس حق کے لیے اللہ کریم نے یہ قرآن مقدس بھیجا ہے۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ حرف تنبیہ ہے، اللہ للہ الدین الخالص۔ اللہ او خیال کرو ادھر، او توجہ کرو ادھر، حرف تنبیہ ہے، جیسے آدمی کسی کا بازو پکڑ کے او میری بات سن، توجہ میری طرف کر، تنبیہ کے لیے بلا کے کہتا ہے۔ اللہ فرما او خیال کر ادھر میری طرف، ادھر مولویوں کی طرف نہیں جا، پیروں کی طرف نہیں جا، غیروں کی طرف نہیں جا۔ اگر ایمان چاہیے اللہ او ذرا غور تو کر، کیا ہے؟ للہ الدین الخالص، حق یہی ہے کہ خالص عبادت اسی کی جائے، یہی ہے دین، یہی ہے میری عبادت۔ اللہ ذرا سوچ سمجھ کے رہے، دنیا میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے جو ہیں ایسے چال باز لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بچ کے رہنا چاہتا ہے، ایمان محفوظ کرنا چاہتا ہے تو میری کتاب کے پیچھے چل، مولویوں کے پیچھے نہیں، پیروں کے پیچھے نہیں، جماعتوں کے پیچھے نہیں، گروہ بندی، جماعت بازی، فرمایا ان کے پیچھے نہیں۔ جو بھی اللہ کی کتاب کی بات کرے اس کو
قبول کر، جو اللہ کی کتاب کے خلاف جائے اس کو چھوڑ دے، یہی تیرا دین ہے، یہی تیرا ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، جنہوں نے قرآن مقدس